ٹھیک ہے. مکتوب نمبر 224. میر محمد نعمان بدخشی کی طرف سے آداب کی رعایت کے بیان میں اور آزار کے گمان کو دور کرنے میں، جس کا وہاں ظاہر ہے، اور احتیاط کا عمل کرنے میں اور تعلیمی طریقے کی تاکید کے بارے میں، اور سخت تندرستی کی سختی و نامرادی کو برداشت کرنے میں، اور بعض نصائح و تنبیہات کے بارے میں جو ہے ملیات مقدرین کے مکتوب کو اس پر لکھی تھی. میرے سعادت مند بھائی سیادت پناہ میر محمد نعمان کا مکتوب شریف موصول ہوا. ان مقدمات کا مضمون جو آپ نے ترتیب دیا تو ان شکوک کا مطلب جو آپ نے لکھا توازی ہوا. بعض لوگ آپ کو عقل زمانے کا قسمت کہتے ہیں. اس قسم کی باتوں کے درمیان لانا اس شخص کے ساتھ جس سے مفر نہ ہو کیا مناسب ہے؟ جب کسی کا تعلق نہیں کر سکتے جدائی اختیار کر سکتے، باوجود اس کے آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس قسم کی باتوں سے فقیر کے دل میں کسی قسم کا غبار آیا ہو جس کا انتہا آزاد چی جائے کہ ناراضگی نوبت پہنچے. آپ کی خوبیاں ہماری نظر میں اور آپ کی کوشش اعتبار سے ساکت ہیں. اس طرح جو اپنے دل کو پریشان نہ کرے اور کسی وجہ سے بیمار طرف سے ناراضگی کا تصور نہ کرے، کیونکہ کسی وجہ سے بھی آزار واقع نہیں ہے، جنم کا ناراض نہیں ہے. اور ناراضگی کیوں تصور کی جبکہ ناراضگی کی کوئی وجہ بھی نہیں، اور وہ عمومی بشریت کے تقاضے کی بنا پر سو انسان کی وجہ سے کی وجہ اور قابل معاوضہ نہیں ہے. اور استخارہ کا حکم اس عمل کی تعجیل کے لیے نہ کہ اس امر کی نفی کے لیے، کیونکہ جب شیطان لعین اور نصب بدترین اس مسکین کی گات میں لگے ہوئے ہیں تو احتیاط کی تاکید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. کئی مکر حیلہ سے سیدھی راہ سے ہٹا دے اور اپنے قریب کاریوں اور ڈکوسوں سے بری بات کو حسنات کی صورت میں ظاہر کر دے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ دشمن لعین شیطان جب تحت نصیحت کے راستے سے انسان میں داخل تو اس کا دفع کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. بزرگی کی صورت میں جب سامنے آتا ہے بہت خبیث مطلب بہت نقصان پہنچ جاتا ہے. لہٰذا ہمیشہ التجا و زاری کرتے رہنے سے سبحانہ و تعالیٰ سے شکستگی زاری کی طلب کرنی چاہیے تاکہ صلاح و طاعت و نصیحت سے خرابی نہ پہنچے، اس کا استدراج مطلوب نہ ہو. استقامت کا راستہ یہ جو سعادت ابدی کی طرف رہنمائی کرے. دوسری نصیحت ہے کہ اس گروہ کا جمال فخر و نامرادی میں ہے. اس میں حضرت سید الکونین علیہ وآلہ وسلم تسلیمات کی پیروی ہے. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں کے رزق کا خود کفیل ہے اور ہم کو اور آپ کو اس فکر تردد سے فارغ کر دیا. جس قدر اشخاص زیادہ ہوں گے اسی قدر رزق بھی زیادہ دے دیا جائے. کسی نے کہا تھا بڑے فرمایا اگر اونٹ ایک دیلے کا ہو جائے، دیلا ایک پیسے کا نصف ہوتا ہے، اگر اونٹ ایک دیلے کا، لیکن اگر اللہ نے نہ دینا ہو تو ایک دیلا بھی نہیں ہوگا. اور کھانے کا نوالا 1 کلو گرام سونے کے برابر ہو، مطلب بکے تو اگر کھلانا ہو تو اتنا کلو گرام سونے دے دیں گے. مطلب ظاہر ہے اس پر ہے نا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، ارادہ اس کا کیا ہے. اگر ارادہ اس کا مارنے کا ہو تو پھر مار جاؤ، وہ بچ تو سکتے نہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنا ہے، اس پر بہت عجیب واقعہ سنا، سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا کہ مدرسہ میں بچہ داخلے کے لیے چل دے رہا تھا. حضرت کا اپنا مدرسہ تھا، اس میں حضرت کے اپنے قوانین چلتے تھے. قوانین یہ تھے کہ حضرت جیسے خانقاہ چلاتے تھے تو لوگ اپنے آپ کو خود فائنانس کرتے تھے، لوگ اپنے خرچ کرتے تھے. اس طرح مدرسہ بھی تھا کہ جو مدرسے میں داخل تو اپنے خرچ کا خود ذمہ دار ہوتا تھا. حضرت بالکل فائدہ بھائی پیسے تو داخل ہو جاؤ، نہیں ہے تو نہیں، بس اصول و ضوابط. مطلب یہ ہے کہ کوئی ذمہ دار آتا اور وہ فائنانس جیسا یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا، باہر جب ملک میں جاتے تو وہ کرتے ہیں انہیں اسپانسر کرتے ہیں کہ ان کے پیسے میں دوں گا تب اس یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے. تو اس طرح حضرت کے مدرسے میں بھی یہ بات ہے کہ اسپانسر کرتا کہ اس کے پیسے میں دوں گا تو اس کی چٹھی یا اس کا لیٹر ساتھ ہوتا تھا. اس بچے کے امتحان میں اچھے نتیجے نکلا ہے، لہٰذا علمی لحاظ سے وہ استعداد رکھتا کہ اس کو داخل کیا جائے. اب اسپانسر لیٹر نہیں تھا. ہم نے کہا بیٹا آپ اس قابل ہے کہ آپ کو داخلہ دے دیا جائے، لیکن ایک چیز کی کبھی اسپانسر لیٹر نہیں آپ کا. یہ میرے اپنے الفاظ ہے، اس وقت تو الفاظ نہیں تھے. ہاں آپ اسپانسر لیٹر نہیں. تو بچے نے کہا
میرے پاس نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیا. میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں میرے قوانین کیا ہے، اصول کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتہ ہے. پھر انہوں نے کہا بس آپ میری پرواہ نہ کریں، مجھے آپ داخل کر لیں، اگر اللہ نے پڑھوانا ہوگا تو دے دے گا، نہیں پڑھوانا ہو چھوٹی سی جان لے لے گا. یہ تو میں حیران ہو گیا بچے کے توکل پر ایسا عجیب جگ رہا ہے. ہاں جی میں نے کہا بیٹا آپ کے توکل پہ مجھے اعتراض نہیں، نہ مجھے شبہ ہے، ممکن ہے آپ ایسے ہی جیسے آپ بتا رہے ہیں، لیکن میری طرف سے آپ کچھ بھی مدد تصور نہ کریں کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں گا. جیسا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ویسے رہے گا، درمیان میں نہیں ہوگا. اب اپنے اصول بھی نہیں توڑ رہے نا، اپنے اصول بھی نہیں توڑ رہے، اور اعتراف بھی. یہی تو کمال ہوتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں متضادات جمع نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. ہاں تو کہتے ہیں اب میں نے داخلہ دے دیا. میں نے کہا بیٹا بس ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ داخلے کہنے کا ہمارے ذمہ داری نہیں ہے. کہتے ابھی مدر بیچ بیٹھے تھے کہ صاحب آیا، ہمارے یہاں فوت کی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ جو میت ہوتی ہے اس کی سارے ثواب کے لیے 40 دن ان کے لیے کھانے کا انتظام کسی کا کر لیتے ہیں. پہلے 40 دن ان کو کالے کھانے کھلاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو بتا دیجیے تاکہ ہم اس کو کھانے کھلائیں 40 دن. تو میں نے کہا اس سے زیادہ کون مستحق ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ان کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر آپ کرنا چاہتے تو کر لو. تو نے 40 دن کا کھانا شروع کرا دیا. 40 دن سے پہلے کوئی اور آدمی مر گیا، وہ بھی آئے اور ان نے کھانا ہو گیا. کہتے جب ایک بار دیکھے 4 حصہ ہوئے نا، کہتے میں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا. کہتے میں ان کو کہا یہ بچہ متوکل ہے، اس کو تو اللہ کھلائے گا. واللہ یحب المتوکل ہوتا ہے، اس کو تو اللہ کھلائے گا. اب چاہے تم اس کو بہت کھلاؤ یا اللہ اس کو ایسے کھلائے کہ تم اس کو کھلائے، تمہیں بھی کھائے گا وہ بھی کھائے گا. تو اب آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کرو، لیکن یہ تو معاملہ ایسا ہے. دیکھو نا یہ کیا بادی گرے ایسا ہو رہا ہے. تو گاؤں والے ڈر گئے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، اسپانسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے کھانے کا انتظام ہو گیا. تو بس ان کا انتظام اللہ نے کرنا ہو تو پھر جس طریقے سے بھی کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے. اس کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ تو چونکہ اللہ پاک نظامی قدرت کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کا سنت عادیہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اسباب میں چھپاتے ہیں، یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ اللہ تعالیٰ براہ راست آسمان سے پھینک سکتے ہیں، ہاں خزانہ نکلوا سکتے ہیں، کوئی اور کام کروائے، وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو اتنا واضح نہیں کرنا چاہتا کہ جو کفر کی حالت میں ہے ان کا جو امتحان ہے وہ ختم ہو جائے. امتحان یہی تو ہے نا کہ یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، مشاہدہ پر ہو جائیں گے تو پھر تو وہ چیز نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چھپایا ہوا ہے. اب دیکھو کسی کا مرنا، اس واقعے کو رتانیوں سب نے جس طرح دیکھا ایک رنگ سے دیکھا، لیکن کوئی اور اس کو اتفاق سمجھتا. اتفاق مر گیا تو کیا ہوا، یہ ویسے ہی ضعیف اعتقاد لوگ ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ویسے ہی یہی تو ہوا نا. حضرت مولانا صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑا ابتلا آنے والا ہے، اگر گاؤں کے لوگ کچھ صدقہ خیرات کر لے تو بچت ہو سکتی ہے. یہ بات گاؤں تک پہنچ گئی. اور گاؤں میں ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن نے کہا مولویوں کے یہاں کوئی ضرورت پڑ چکی ہوگی
اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. ہاں تو اس پر جو ہے کہ مذاق اڑایا. اس کے بعد وہ اطلاع گیا, وہی ذکر طوفان مجھے وبا آ گیا. اور پھر جو ہے کہتے ہیں جس وقت یہ بات حضرت کے پاس پہنچ گئی نا بات, حضرت پہ مجذوب آدمی, یعنی ہمیشہ کے لیے مجذوب نہیں ہوتے تھے, کبھی کبھی ان کے جذب کا دور آتا تھا, اور وہ سب حضرات ڈرتے تھے حضرت سے. اس وجہ سے مولانا قاسم نام کے ان کے حضرات, کیونکہ حضرت کا جذب ایسا ہوتا تھا کہ اس کا پھر انکار نہیں ہو سکتا. تو اس حالت میں حضرت کو جب یہ بات پہنچی تو بس حضرت جذب طاری ہو گیا. یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند, یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اب جب یہ جو کہنے لگے تو ادھر پتہ چلے حضرت کو پتہ ہے مانا قاسم نام کیوں, دوسرے حضرات کو پتہ چلے, دوڑے منہ بند کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہ کام ہو گیا. بس پھر بات شروع ہو گئی. اور ایسے شروع ہو گئی کہ بس ایک ہی گھر سے 3 4 جنازے نکل گئے. تو اس میں حضرت کو بھی فوت ہو گیا, ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا. فرمایا نا وہ یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند, آپ نے آپ کو پہلے شامل کیا تھا, جس کو بھی فوت ہو گیا یعنی ان کا بیٹا بھی فوت. تو مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ بعض لوگوں کو یہ چیزیں اس انداز میں نظر آتی ہیں. اللہ پاک نے چونکہ اس نظام کو چھپایا ہوا ہے, یہ جتنے بھی ہے نا یہ فراڈی پیر اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں, یہ بھی اللہ پاک کے چھپانے کا ہی نظام ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسے ہیں تو اچھے چھپے ہوئے ہیں. اب صرف جیسے میں نے کہا کہ 2 طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے نا کسی چیز کو. حضرت تانوی حسین نے اس کو کس رنگ میں دیکھا, اور باقی لوگوں نے کس رنگ میں دیکھا ہوتا ہے نا, فرق ہے نا. تو اب یہ جو فراڈی پیر ہوتے ہیں, اب اس کو اگر میں اس رنگ میں دیکھوں کہ بھائی ڈاکٹر بھی اچھے ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اب برے ڈاکٹروں کی وجہ سے میں اچھے ڈاکٹروں سے انکار نہیں کرتا, میں ان کے پاس ضرور جاتا ہوں. تو یہ بالکل فیکٹ ہے, ایسا کوئی انکار نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے برے پیر بھی ہوں گے, صحیح پیر بھی ہوں گے. لہٰذا میں نے تو صحیح پیروں کے پاس جانا ہے, برے پیروں کو میں نے کیا کرنا ہے. اور برے پیروں کا اچھے پیروں کے اوپر اثر کیا پڑے گا, بلکہ اچھے پیروں کی ویلیو تو برے پیروں کی وجہ سے بڑھنی چاہیے. جیسے اچھے ڈاکٹروں کی ویلیو برے ڈاکٹروں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. اب فیکٹ تو یہ ہے نا, دلائل تو یہ ہے, لیکن لوگ دلائل کو تو نہیں دیکھتے نا, وہ اپنے نفس کی بات کو دیکھتے ہیں کہ نفس ان کا کیا چاہتا ہے. ہم نفس چونکہ پابندی نہیں چاہتا, تو لہذا فوراً حکم لگا دے بھائی آج کل صحیح آدمی مل ہی نہیں سکتے, آج کل صحیح آدمی مل ہی نہیں سکتا, وہ بس سارے پراڑی. اب سارے پراڑی کہنا تو بہت آسان ہے نا, لیکن کیا وہ حقیقت بھی ہے؟ حقیقت تو نہیں ہے. پھر یہ کہ بس اپنے آپ کو کیونکہ اس نظام میں لانا نہیں ہے, مطلب اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا, لہٰذا کہنا بہت آسان ہے. تو یہ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ پاک کا اپنا نظام ہے, اور اللہ جل شانہ اس نظام کا خود ہی حفاظت کرتے ہیں, خود ہی حفاظت کرتے ہیں. اب جو سرتے ہیں انہوں نے ظاہر کہ میر صاحب کے دل میں ابھی تک آزار کا وہم بیٹھا ہوا ہے, اس وجہ سے تاکید المبالغہ کے ساتھ تاریخ ہے کہ آزار کا وہم دور کر لے. دوسری بات ہے کہ جو مکتوب ملا یار محمد قدیم کو تاریخ کیا تھا, اس میں نصائح معاذ درج تھے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مکتوب کو مضمون کو ان کی طبیعت نے قبول نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, اور دعا سلام سے بھی اپنے آپ کو معاف رکھا. ان کی طبیعت نے اس کو قبول کیا نہیں کیا کہ نہ کرے. وہ لوگ جو حقیر کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں ان کی غالباً غلط گمان اور خطاؤں کی مواد کو ان پر ظاہر نہ کروں, اور حق کو بات سے جانا تو اپنا فرض منصبی سے کس طرح بنا سکتا ہوں, اور آخرت میں کیا موضوع ہے. آپ ہم سے یہ بات کہہ دیں, من آنچ شرط بلاغست باتون یم تخوا اصف ولم تندگیر اوخا ملال. یہ جو حق کہنے کا ہے کہتا ہوں میں تم سے, نصیحت اس سے پکڑو یا نہ پکڑو. ملا محمد کو جاننا چاہیے کہ شیخ بننے حق جل جلالہ کی طرف مخلوق کو دعوت دینے کا مقام بہت ہی عالی ہے. الشیخ قومی کا نبی فی امتی. دیکھو یہ الحمدللہ ادھر بھی آ گیا, مناشی مسلم نے لکھا تھا نا, انداز سلوک میں لکھا ہے, وحدت مطلب عنوان سے لکھا الشیخ فی قومی کا نبی فی امتی. شیخ کی عزت اپنے قوم میں جیسے نبی کی اپنی امت میں. آپ نے سنا ہوگا یہ ہر بے سر و سامان کو اس عالی مقام سے کیا نسبت ہو سکتی ہے. ہر گدائے مرد میدا کے شور کش آخر سلامہ کے شور. احوال مقامات کا مفصل علم حاصل ہونا اور مشاہدات چیزیں حقیقت کی معرفت اور کشف علامات کا اثروں اور واقعات کی تعبیرات کا ظاہر ہونا
اور اس عالی مقام کے لوازمات میں سے بدون ترقیق ہوتا، اس کے علاوہ کانٹوں میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قابل طریقت کو اپنے بعض مریضوں کو مقامی شیخی تک پہنچنے سے پہلے کسی مسئلہ کے پیش نظر ایک طرح کی اجازت دے دیتے ہیں، اور ایک لحاظ سے تجویز فرماتے کوئی طالبوں کو طریقت کی تعلیم دے، ان کے احوال واقعات سے مطلع رہیں۔ اس طرح کی تجویز میں شیخ مقتدیٰ پر لازم ہوتا ہے کہ ان مریدان مجاز اجازت مریضوں کو اس کام میں بڑی احتیاط سے کام کرنے کا حکم دے، وہ تاکید کے ساتھ غلط مقامات کی نشاندہی کرے اور بار بار اس کے نقص کی اطلاع دیتے رہے اور مبالغے کے ساتھ ان کی ناقص ہونے کو ظاہر کریں۔ اس صورت میں اگر شیخ ظاہر سستی کرے گی تو خیانت ہوگی، اور مریض کے بعد پسند ہے تو بد نصیب ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جل شانوں کی رضامندی شیخ کی رضامندی سے وابستہ ہے، اور حق تعالیٰ کا غضب شیخ کے غضب پر موقوف ہے۔ اس پر کیا مصیبت ہے کہ وہ نہیں سمجھتا کہ ہم سے تعلق کرنا اس کو کہاں تک پہنچا دے گا، اگر ہم سے تعلق کرے تو اس کو کون ملا دے گا۔ حق سے پرانے کی پناہ، اگر اس قسم کے خیالات اس کے دل میں فوراً توبہ کا استغفار ہے، اور حق سے پرانے کی درگاہ میں اجازت کی اس بڑی مصیبت ان شخص راز میں اس کو مبتلا نہ کرے، اس خطرناک بلا آزمائش میں اس کو گرفتار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے احسان ہے کہ دوستوں کی اصلاح پرورش طرح سے قسم کا غبار آزار اس فکر کے دل میں داخل نہیں ہوا، اس وجہ سے امیدوار ہے کہ تمام کاموں کا انجام بخیر ہوگا، اور باقی حوال و اوضاع سامند بھائی مولانا محمد سارے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ باش بات کے مقام کو ان سے دریافت کریں، اور سلام اور شکر جس نے ہدایت اختیار کیا۔ وہ 11 مضمون ہے، لیکن اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں حضرت نے اپنے نفس کو درمیان میں بالکل شامل نہیں ہونے دیا، یعنی ان کی غلطی صاف صاف بیان کر دی کہ طریقت کے اصولوں پہ قائم رہنا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس کے کیا ہوگا، ساری چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ فرمایا کہ میرے دل پر کوئی اس کا بوجھ نہیں ہے، حالانکہ ایک عام عمل میں ایک بنیادار شخص کو نہیں گر سکتا، ہاں جی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ذرا چونکہ للہ فی اللہ کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، لہذا ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، لیکن دل پہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ڈیوٹی کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں کی، وہ ساری باتیں بتا دی کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا کہ میرے دل پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں، ان کو اپنی غلطیوں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ مشائخ کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی مریدوں کو وقتاً فوقتاً ان کی غلط بات کو، غلط چیزوں کے بارے میں بتاتے چاہیے۔ تو میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے بارے میں گمان ہو کہ اس سلسلے کا کام کر سکے گا، لیکن اطمینان نہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ گمان بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی نہیں ہوتا، یہ ٹیسٹ نہیں ہو چکا ہوتا نا، ٹیسٹ نہیں ہو چکا ہوتا، لیکن اپنے اس کی وجہ سے گمان ہوتا ہے، یعنی انٹیوشن سے۔ اب یہ انٹیوشن ہی کی حالت میں اگر رہے تو بات تو خطرناک ہے، اس کو ٹیسٹ کی صورت میں آنا چاہیے تاکہ کم از کم کنفرم ہو جائے موت سے پہلے، کیونکہ موت کے بعد تو پھر وہ پورا ذمہ دار بن جائے گا نا جس کو اجازت دی ہے۔ تو ایسی صورت میں شیخ پر بات نہ آ جائے کہ اس نے ایک غلط شخص کو اجازت کیوں دی، تو ایسی صورت میں پھر اس کو ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے۔ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی کسی کو اجازت دیتے ہیں اور پھر دیکھتے کہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ جیسے استاذ ایک اپنے شاگرد جو ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں اس کو گاڑی دیتے ہیں کہ چلاؤ، اور پھر اس کو دیکھتا ہے کہ کیسے چلانا ہے، اور ساتھ ساتھ خود بھی بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو خود کنٹرول ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ ظاہر وہ سیکھ ہی نہیں سکے گا اگر ہمارے اس کو دے گا نہیں، تو اس کا پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ تھیوری تو ہے نہیں، پریکٹیکل ہے۔ تو وہ اس کو اپنے نگرانی میں، یعنی مجھے نا گاڑی اس کو چلانے دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر فوراً وہ ایکشن کرتا ہے۔
یہ جہاز والے جو ہوتے ہیں نا، جہازوں کی ٹریننگ دینے والے، وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. بھائی کار چلانا تو کوئی ایسی بات نہیں نا کہ 4 پائیوں پہ کھڑا ہے نا، ہاں تو ایکسیڈنٹ کے امکانات کم ہوتے ہیں. اگر سامنے نہ آئے تو بچت ہے. لیکن جہاز کا معاملہ تو سیکنڈوں مائکرو سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. ہاں جی، اس میں تو یہ چانس نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو وہاں پر بھی ساتھ بیٹھا ہے. ابھی تک جتنے بھی جہاز چل رہے ہیں، یعنی جو مسافر ہوتے ہیں، اس میں 2 ہوتے ہیں، کیپٹن ہوتا ہے اور ایک جو چلانے والا ہوتا ہے. کیپٹن ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس وقت وہ الرٹ ہوتا ہے اگر لینڈنگ ہو رہا ہو یا ٹیک آف ہو رہا ہے، کیونکہ یہی 2 مواد اس کا ہے نازک. ہاں جی، وہ آسمان موڑنے کے لیے اور نیچے جانے کے لیے. آسمان موڑنا بھی اتنا زیادہ خطرناک نہیں کہ جس طرح پہ نکلے گا آسمان ہی ہے نا، لیکن نیچے جانا وہ آپ کے لیے ایک محدود میدان ہے، وہی اترنا ہے. اس سے زیادہ آپ آگے پیچھے نہیں جا سکتے. آگے پیچھے گیا آپ کا ٹائر کچے پہ آ گیا تو گیا جا سکتے. ہاں، تو اس وجہ سے وہ کافی نازک مسئلہ ہوتا ہے. تو لینڈنگ ٹیک آف اس میں کرتے ہیں تو عروج نزول میں مشاہد کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. ہاں کہ عروج میں کیسے جا رہا ہے، نزول میں. عروج میں اتنی پرواہ نہیں کرتے لیکن نزول میں بہت پرواہ کرتے ہیں. اور جس کا نزول کامل نہیں اس کو اجازت نہیں دیتے. جس کا نزول کامل نہیں ہو تو کیا خیر. جہاز کا معاملہ موٹر سائیکل اور کار سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو روحانیت کا عروج نزول ہے وہ جہاز سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. تو اس لحاظ سے مطلب جانے کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے.